وہ ممالک جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑے وہاں عمارت ہے، بڑے امیر لوگ ہیں، ان ممالک کے اندر بھی صورتحال ہم سے زیادہ بہتر نہیں ہے. بھوکا پیٹ نصیحتوں سے نہیں بھرتا سر، نہ بھوکے پیٹ کو روٹی چاہیے. روٹی چاہیے. سچائی کی جو قوت ہے وہ انسان کے دل کے اندر سے گواہی اٹھتی ہے فوراً کہ نہیں، یہ بندہ اگرچہ یقین کرنے والی بات تو نہیں لیکن کہہ سچ رہا ہے. شاہ صاحب بڑی مشکل میں ہوں میں سیٹ کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتا ہے گلوبل ریسیشن ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاؤن سائز کریں گے. میں علماء کے پاس جاتا ہوں، وہ جا کے کہتے ہیں کہ جناب نماز سے اور صبر سے کام لو، اور ان کے اپنے لائف سٹائل سے نہیں لگتا کہ کہیں کہیں ریسیشن ہے یا کوئی پرابلم ہے. میں صبر سے کیسے کام لوں؟ میری بچی جو ہے وہ اوبیسلی عمر گزرتی جا رہی ہے، مجھے میرے بچے کی فیس جانی ہے، گھر کا کرایہ میرا سر پہ چڑھا ہوا ہے. میں صبر سے کیسے کام لوں؟ میں ان سب چیزوں کو جو قرآن پاک میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو سارا کچھ ہے، اس پہ میں بالکل اختلاف نہیں کر رہا، لیکن ایک پیشنس لیول بھی ہوتا ہے نا، ایک انزائٹی لیول بھی تو ہوتا ہے نا. جب میں جا کے دیکھتا ہوں کہ میرا بچہ بھوکا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ صبر کہاں سے لاؤں، کیسے لاؤں؟ پھر مجھے نمبرز گیم میں کہا جاتا ہے کہ جناب ایسا ہے کہ جناب اتنی دفعہ یہ پڑھ لو گے تو یہ ہو جائے گا، دفعہ یہ پڑھ لو گے تو یہ ہو جائے گا. تو میں اپنے کسی عزیز رشتہ دار سے مدد مانگنے جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ تو ہے ہی نکھٹو، نا اہل، کام چور، تیرا تو روز کا یہ کام ہے سارا کچھ، میں کدھر جاؤں؟ عرفان صاحب، آپ نے کمال کا سوال پوچھا. یہ وہ سوال ہے جو آج ہماری پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کی زبان پر ہے. This is what I'm saying, sir. Exactly. بھوکا پیٹ نصیحتوں سے نہیں بھرتا سر، نہ بھوکے پیٹ کو روٹی چاہیے. روٹی چاہیے. اب دیکھنے کی اس میں یہ بات ہے کہ جو صورتحال جس سے آج کل ہم جس کو فیس کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا ادراک ہونے لگے. پھر اس کا روٹ کاز کیا تھا، کیوں اس نہج کو ہم آگئے، بالکل. وہ اگر ہمیں پتہ چل جائے اور ہم عام آدمی کو وہ بتا دیں، اس سے ایٹ لیسٹ ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ میرے ہاتھ پہ جو کٹ لگا ہے یہ لگا کس طرح. کہ عرفان صاحب قلم تراش رہے تھے، قلم تراش کے ذریعے ان کا ہاتھ سلپ کر دیا اور وہ چاقو اتفاقاً میرے ہاتھ پہ آ کے کٹ لگا دیا. زخم کی درد تو کم نہیں ہوگی، لیکن وہ احساس ختم ہو گیا کہ زخم لگا کیوں مجھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم کے سامنے وہ وجوہات کلیئرلی آ جائیں عام آدمی کے سامنے کہ ہوا کیا ہے. یہ ایک پہلو ہے تاکہ بھوکے پیٹ کو ایک صبر آ جائے. جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، صبر کیسے کروں؟ جنگ نہیں ہو جائے گی، لڑائی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال. سچائی میں اتنی قوت ہے، سچ کتنا ہی بظاہر ناقابل یقین نظر آئے، کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی سچائی کی جو قوت ہے وہ انسان کے دل کے اندر سے گواہی اٹھتی ہے فوراً کہ نہیں، یہ بندہ اگرچہ یقین کرنے والی بات تو نہیں لیکن کہہ سچ رہا ہے. آپ نے کئی بار یہ فیس کیا ہوگا. جی. وہ سچائی کی قوت ہے. تو جب ہم پبلک کے سامنے سچ رکھ دیتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے ہوئی ہیں، میں انسان ہوں، میں غلطیاں کر گیا، اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں. پھر اس کے ساتھ کچھ جائز چیزیں بھی ہیں کہ اگر ہم قوم سے کہہ دیں کہ اس کے اندر یہ کچھ فیکٹر ہیں جن کو پبلکلی ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، ان کو میں نہیں چھیڑوں گا، لیکن ان کی وجہ سے بھی بوجھ آیا ہے ہم پر. اس سے جو شور و غوغا ہے، جو ہنگامہ ہے، وہ ایک دم بیٹھ جائے گا. اور پھر اگر ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ دیکھیے اس کا حل اب ہمارے پاس صرف یہ ہے، روئیں پیٹیں کچھ بھی کریں،
اب ہمیں یہ کرنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملک پہلی بار اس سچویشن میں آیا ہے. تقریباً سبھی قومیں اسی انداز سے گزرتی رہی ہیں. میں صرف آپ کی تسلی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ممالک جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑے وہاں عمارت ہے، بڑے امیر لوگ ہیں، وہاں روپیہ پیسہ درختوں سے لٹکا ہے، ہاتھ بڑھا کے توڑ لیجیے. True. ان ممالک کے اندر بھی صورتحال ہم سے زیادہ بہتر نہیں ہے. نہیں ہے. بات صرف ایک ہے کہ وہ اپنی غربت کو دانش مندی اور مصلحت کے ساتھ ہینڈل کر رہے ہیں. ہمارے یہاں وہ اس دانش سے کام نہیں لیا جا رہا. نتیجہ یہ ہے کہ جو چوٹ ہمیں ایک سرٹن ڈگری پہ محسوس ہونی چاہیے اس سے 10 گنا زیادہ محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی بھی ہم باز نہیں آ رہے ہیں ایگزیکٹلی. غلط بیانی سے. تو اگر ہم صاف گوئی کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ اب غلطیاں ہو گئیں، یہ امیٹیریل ہے، مجھ سے ہوئی آپ سے ہوئی، معاملات خراب ہو گئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن ہو چکے. اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اس کو پوری دیانتداری سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا حل یہ ہے، اور اسی سے اسٹیج سے ہمیں گزرنا ہوگا. بہت کچھ معاملات درست ہو جائیں گے. ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے اب آئندہ آگے کرنا کیا ہے. تو یہ کوئی کرنے کو تیار شاید نہیں ہے. ابھی بھی نہیں ہے نا سر. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہر بندہ جو بھی آ رہا ہے، یا جتنی میں نے اپنے ٹائم پہ دیکھا، 50 سال میری بھی عمر ہو گئی ہے، کہ ہم ابھی تک مشکل وقت سے ہی گزرتے جا رہے ہیں. 2 دن پہلے شامی صاحب تشریف لائے تھے، ان کو میں نے پوچھا کہ آپ کب سے ہی سن رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنے بچپن سے سن رہا ہوں کہ ہم مشکل وقت سے ہی گزرتے آ رہے ہیں. کوئی بھی حاکم وقت جو ہے وہ ہر باری جو آتا ہے، ابھی بھی جو نئے الیکشن ہوئے اس کے بعد آئیں گے، وہ کہیں گے کہ یار ہم جب آ گئے نا، ہم آپ کو بتائیں گے پچھلے کیا پرابلمس تھے اور ان کے سلوشنز کیا ہیں. یہ درست نہیں ہے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں آئیڈیلی تو یس فیئر انف، بٹ پریکٹیکلی اس جگہ پہ تھرڈ ورلڈ میں، اس ریجن میں یہ ممکن ہے. ممکن تو ہے لیکن نظر آ رہا ہے. دیکھیے نہیں، یہ کرنا ممکن ہے. کرنا ممکن جب ہمیں ایک بات پتہ لگ گئی کہ ہمارے لیڈران، میں کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، اوور آل سب کی بات ہو، وہ سچ نہیں بولیں گے ہمارے سامنے. جی. تو ہمارے یہاں پروفیشنلز ہیں، بڑے بڑے اچھے سیلیبریٹڈ پروفیشنلز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں. بالکل، ہاں جی، بالکل صحیح. انٹرنیشنل فیم کے لوگ ہیں. جی اکنامک انٹلیکچوئلز ہیں وہ، اس میں بالکل ٹھیک. ان کی ایکسیس بھی ہے میڈیا تک. بالکل ہے. ہاں جی. جب وہ اسکرین پر آتے ہیں تو وہ حقائق کو قوم کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ حقائق ہیں، اور ان کو درست صرف اس صورتحال میں کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر درست کرنا ممکن نہیں ہے. تو بہت کچھ چیزیں 70-80% ٹھیک ہو جائیں گے معاملات. وہ جس کو محاورتاً کہتے ہیں ایٹ لیسٹ قوم کو صبر آ جائے گا. صبر آ جائے گا. وہ بڑا ضروری ہے.